تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ ہمیں مجادلہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کہاں ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد آپس میں مسالک کے اوپر اور تفرق بازی میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ صرف فرقی مسائل کو پکڑ کے فروعی مسائل کو پکڑ کر ان میں اختلاف کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کیوں باندھے, ہاتھ نیچے کیوں باندھے, رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, آمین اونچی کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے, مطلب سجدہ ایسے کرنا ہے ویسے نہیں. مطلب کتنی تکلیف دہ بات ہے نا. اگر ہم آپس میں ہی الجھ کے رہ جائیں گے تو پھر اہل کتاب کو جا کے کون بتائے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اسی کے مسلم فرما بردار ہم ہیں. تو گویا کامن گراؤنڈز پہ جا کے بات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کامن گراؤنڈز, کامن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. یہ چیز بندوں کو جوڑتی ہے. اگر ہم صرف اور صرف اختلافات کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو یہ تو انتشار اور بگاڑ ہی کو پیدا کیا جائے گا نا اس سے. تو ہمیشہ سیمنٹنگ چاہتے ہیں اگر ہم, یا بانڈنگ چاہتے ہیں آپس میں, تو یہ تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب ڈفرینسز کو سائڈ پر رکھ کر کامن چیزوں کو بانڈ بنایا جاتا ہے. تو اہل کتاب کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہماری ان کی ایک دوسرے کی بالکل کامن ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سکھا رہے ہیں کہ کامن باتوں کو لے کے چلو. اور ہم نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہمیں پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں. ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. تو گویا جو بھی بندہ سلیم فطرت رکھتا ہوگا اور واقعی حق کو تسلیم کرنے والا ہوگا وہ ان باتوں پر ایمان لے آئے گا جو حق ہیں, جو اللہ کی طرف سے ہیں, جو واقعی اسلام دین فطرت ہے. اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان رکھی ہے. صرف جو انکار کرنے والے ہوں گے یا جو طاغوت کو اپنا سرپرست بنا لیں گے, صرف وہی ان باتوں سے انکار کرنے والے ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, اور یہ بات قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھتے تھے. اور اس کے بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں سیرت میں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اب دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امی کیوں رکھا, ایسا کیوں رکھا کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں ابو جہل وہاں کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پڑھا لکھا سکتے تھے نا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ابو جہل کو تو پڑھا لکھا دیا, مجھے کیوں نہیں پڑھایا لکھایا. پڑھنا لکھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے, ایک بہت بڑا وقار ہے انسان کا, اور ایک بہت بڑا عزت اس میں آتی ہے پڑھنے لکھنے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کیوں رکھا, اس کے اندر کیا مصلحت تھی؟ تو اس کے اندر مصلحت موجود تھی ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود ہی بتا رہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. یعنی لوگوں نے تو یہ کہنا تھا یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کے لکھ کر لے کر آ رہا ہے, یہ تو خود ہی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, معجزہ مینز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے امی ہونے کے حوالے سے آپ کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, اور یہ جو آ رہا ہے کلام آپ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اتنا فصیح اور بلیغ کلام نہیں لا سکتے تھے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, اس پر مہر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا. امی رکھنا بہت بڑی آزمائش تو تھی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی بہت تھی. لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے کہ آپ کہیں اور سے سیکھ کے آتے ہیں. بہرحال دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں علم بخشا گیا ہے,
اور یعنی کہ علم جن کے پاس ہوگا یا جو واقعی ہی سلیم فطرت رکھتے ہوں گے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر واقعی ایمان لے آئیں گے اور جان جائیں گے کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام جو ہے ایک امی کیسے پیش کر سکتا ہے. یقیناً یہ کہیں اور سے اس کو طرف وحی کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، جو ہمیں یہ لا کے بتاتا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. ظالم کون ہے؟ وہ لوگ جو نہیں مان رہے، وہ اصل میں اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی اور پر تو ظلم نہیں، ان کے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے کہ وہ آخرت میں انہوں خسارے میں رہنے والے ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. کیا لوگوں کے لیے نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. گویا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ ان آیات کے اندر آ رہا ہے. اصل میں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزات دیے تھے وہ اس دور کے حوالے سے دیے تھے، اور نشانی یا معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک سمبل ہوتا ہے، اور وہ کس چیز کا سمبل ہوتا ہے کہ اس سے بڑی بھی چیز کوئی موجود ہے، کسی ذات کی پہچان کی علامت ہوتا ہے وہ معجزہ نا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دورہ تھا، بہت سے بڑا جادو جو ہے وہ وہاں پر چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے وہ ان جادو کے اوپر کاری ضرب لگانے والے تھے، وہ تھے اسی طرح کے جادوئی انداز کی چیزیں، معجزات. لیکن وہ کیا بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین اور بڑے سے بڑا جادو بھی لے آؤ گے نا تو اس سے اوپر بھی کوئی چیز ایسی ہے جو اس کا توڑ جانتی ہے اور اس کو نیچا دکھا سکتی ہے. گویا اللہ کی پہچان کی علامات تھیں وہ معجزات کہ اس سے بڑی چیز بھی کوئی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا اور بہترین اطباء اس زمانے کے موجود تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزات دیے، سائنس آج تک بھی کانجینیٹلی بلائنڈ جو اندھا ہوتا ہے، مادرزاد اندھا، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی. سائنس آج تک بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتی. تو کیا تھے یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، جو یہ بات کا انڈیکیشن تھے کہ اس علم سے اوپر بھی کوئی علم والا بیٹھا ہے جو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان کی فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی. اب عرب کا بچہ بھی جو ہے نا وہ شاعری جانتا تھا، اور عرب آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو عربی کیوں کہتے تھے، اور اجمیوں کو اجمی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے خیال میں اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، تو اجمیوں کو کہتے تھے ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں بولنا، تو یہ تو گونگے ہیں. تو وہ عربیوں کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو اجمی کہتے تھے جن کی زبان عربی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی فصاحت اور بلاغت کو توڑنے یا کاٹنے کے لیے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ شاعر بھی اس زمانے کے کہہ اٹھے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ اٹھے آپ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا، تو گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. گویا ایک ایسا شخص جو نہ پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا، وہ ایک کتاب تمہیں دے رہا ہے، ایک ایسی چیز تمہیں دے رہا ہے جس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں ان پر ایمان عطا فرما. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت، کون سا وقت؟ موت کا وقت یا عذاب کا وقت یا پھر قیامت کا وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے.
जहन्नमियों को या वो काफिर जो इनकार कर रहे हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान के नहीं दे रहे, अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं ला कर दे रहे, उनका अंजाम दिखाया जा रहा है कि उनको जहन्नम में कैसा अजाब दिया जाएगा जो उन्हें ऊपर से भी ढांप लेगा और नीचे से भी ढांप लेगा। ये बिल्कुल वही कैफियत है कि जैसे हम कुकर के अंदर एक कोई चीज़ गोश्त गलाने के लिए रखते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उसको नीचे से भी फ्लेम दे रहे होते हैं और ऊपर से भी उसका हम ढक्कन जो है वो बंद कर देते हैं और प्रेशर पे लगा देते हैं। तो बस जहन्नुम का अजाब भी क्या है, ऊपर नीचे हर तरफ से ढांप लेगा और फिर कैसे आधे घंटे के अंदर जो है वो गोश्त वो बिल्कुल गल जाता है और 1 घंटे में तो बिल्कुल ही मलाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी किस्म का अजाब जो है वो उन जहन्नमियों को दिया जाने वाला है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ए मेरे बंदो जो ईमान लेकर आए हो। अब ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हान ताला आगे से मुखातिब होकर एक लाहे अमल, एक तरीका सिखा रहे हैं कि क्या करो। अब जाहिर है ईमान ले आए हो और पीछे हमने पढ़ा कि ईमान लाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। आजमाइशें ज़रूर आएंगी। और क्यों आएंगी? क्योंकि अल्लाह ने देखना है कि तुम में से कौन सब्र करने वाले हैं और कौन अल्लाह की राह में मुजाहिदा करने वाले। तो अल्लाह ताला ने तो देखना है ना। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो जो ईमान ले आए हो तो अब क्या करो, मेरी जमीन वसी है, इन्ना अर्जी वासिअतुन, मेरी जमीन वसी है। अगर तुम्हें मेरी अताअत और फर्माबरदारी करने में कोई जमीन का टुकड़ा तुम्हारे लिए तंग हो जाए, कोई रुकावट आ रही है, कोई बरादरी में, कोई घराने में, कोई माशरे में तुम्हारा जीना महाल कर दिया गया है, तो तुम क्या करो, मेरी जमीन वसी है, नकल मकानी कर लो, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन क्या करो, फ़इया फ़ाबुदू, मेरी ही बस तुम इबादत करो। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला ने साफ साफ तरीका बता दिया है कि अगर एक जगह पे रहकर अल्लाह की अताअत करना मुश्किल हो रहा है तो जमीन वसी है, दूसरी जगह चले जाओ, वहां जाके अताअत कर लो। क्यों? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्योंकि तुम में से हर शख्स ने मरना ही मरना है, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है। तुम इलैना तुरजाऊन, फिर तुम मेरी ही तरफ पलटाए जाओगे, मेरी ही तरफ आओगे। जब तुमने असल में तुम्हारा वतन असली क्या है, दारुल आखिरत है ना तुम्हारा वतन असली, आना तो तुम्हें वहीं पर है, मौत का मजा तो चखना ही है। तो इस आर्जी घर को अपना असली घर मत समझो। इस आर्जी घर में बेशक इधर से उधर नकल मकानी करते रहो, लेकिन ये देखो कि तुम अल्लाह के अहकामात की अताअत कौन सी जगह पे रह के सुकून और तसल्ली से कर सकते हो। अल्लाह की ज़मीन वसी है, एक जगह पे नहीं होती तो दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन अल्लाह की अताअत पर कायम रहो, कारबंद रहो और अल्लाह ही की अताअत पर जमे और डटे रहो। अब अगर तुम अल्लाह की ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हो तो जाहिर है मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन करना क्या है, जब तुम इन पर जमे रहोगे, डटे रहोगे, उन मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करोगे। निकाल बाहर करने का मतलब ये कि उन मुश्किलात के ऊपर तुम तवज्जो नहीं करोगे, बल्कि तुम जमे रहोगे, डटे रहोगे और ये सोचकर कि ये मुश्किलात तो आर्जी हैं, ये तो आनी ही आनी है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हर मुश्किल के बाद फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के बाद, तंगी के बाद आसानी होती है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर आसानी देंगे। तो क्या करो कि तुम जमे रहो, डटे रहो और हिजरतें कर लो। अब हिजरतें जो हैं वो कैसे करनी है, कौन कौन सी हिजरत? हिजरत इलल अर्जी है क्या सिर्फ? जो यहाँ पे तो सिर्फ हिजरत इलल अर्ज की बात हो रही है, तो क्या हिजरत इलल अर्जी होती है, जमीन ही की हिजरत है जो हमने करनी है? हाँ, जमीन की हिजरत नो डाउट बहुत बड़ी हिजरत है, जिसके अंदर इंसान ना सिर्फ अपनी जगह छोड़ता है, अपना घर बार छोड़ता है, अपना कारोबार छोड़ता है, अपना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट छोड़ता है, वो अपने वो जो जिस तमद्दुन और माशरे में उसने जन्म लिया होता है, वो उसकी आदत बन चुकी होती है, वो छोड़ता है। फिर इंसान अपने प्यारे अजीज़ों अकारिब जो दोस्त अहबाब छोड़ता है, उसको बहुत कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी हिजरत है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, और इसका अंजाम और उसका अजर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। लेकिन सिर्फ यही हिजरत नहीं होती। हिजरत का रूट वर्ड क्या है? हिजरत का रूट वर्ड है हाजारा। हाजारा का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। किसी चीज़ को तर्क कर दिया जाए अगर अल्लाह की खातिर, तो वो हिजरत इल्लल्लाह हो जाती है।
تو اگر اللہ کی رضا میں کسی عادت کو چھوڑ دینا، کسی لباس کو، غلط لباس کو ترک کر دینا، کسی غلط معاملات کو ترک کر دینا، کسی غلط کاروبار کو ترک کر دینا جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو وہ کسی غلط دوست احباب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، وہ بھی کیا ہے؟ ہجرت اللہ ہی ہے۔ تو گویا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے یہاں پہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں اور ہم سوچ کے آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے عیش آرام، اپنی نیندوں، اپنے گھر والوں کو تھوڑی دیر کو ترک کر کے آتے ہیں، تو وہ بھی ہجرت اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایمان لانے والوں، ایمان لے آئے ہو نا، اب کیا کرو؟ اگر ایک جگہ سے مشکل ہو رہی ہے، دین کی اطاعت پہ جمنا مشکل ہو رہا ہے، تمہارے دوست تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تمہاری شوہر تمہیں تنگ کرتا ہے، یا تمہاری کاروباروں کی تمہیں رکاوٹ آ رہی ہے، تمہارے گھر باروں، تمہارے معاشرے میں تمہیں رکاوٹ، تو کیا کرو؟ وہ چھوڑ دو اور دوسری چیزوں کو اپنا لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہوگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے ہی ہمیں اس کا فائدہ، ہمیں اس کا اجر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ یہ جنت کے بالا خانے، یہ بلند و بالا عمارتیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ عمدہ اجر کن کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے الذین صبروا، سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے ہوگا جن لوگوں نے صبر کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرنے والے ہوں گے، بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا یہ دو صفات انسان کے اندر جب آتی ہے نا، تبھی انسان کسی چیز کے اوپر جمتا ہے اور ڈٹتا ہے، اور ان دو صفات میں صبر کرنا آسان اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ عدم توکل والا شخص ہمیشہ بے صبرا ہوگا، اور بے صبری شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، جس شخص کو بھی اللہ پر توکل ہوگا، وہ راضی برضا ہوگا نا، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا اللہ جو ہے کارساز ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اللہ کے اوپر اتنا توکل تھا نا، انہوں نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل سے کہ مجھے یہ بتا دو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم ہٹ جاؤ، میرے اور اللہ کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا اللہ کا حکم ہے، تو جب انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو پھر انہوں نے کہہ دیا، ان کو بھی توکل تھا، ان ہاجرہ کو بھی توکل تھا کہ ان اللہ لا یضیعنا، کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ان اتنا توکل ہے اپنے رب کی ذات پر، حضرت ابراہیم کو اتنا توکل ہے اپنے رب کی ذات پر کہ میرا بچہ، شیر خوار بچہ جو بڑھاپے میں مجھے دیا ہے اور یہاں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کی آس پہ، کس بھروسے پہ، کیوں اللہ نے دیا ہے؟ ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ ہوتا ہے توکل اللہ کی ذات پہ، کہ اگر میرے رب نے کیا ہے تو یقیناً وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، اس کے ہر فیصلے میں میرے لیے کوئی حکمت پوشیدہ ہی پوشیدہ ہے، وہ یقیناً میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، وہ یقیناً مجھے نکھار کے، ریفائن کر کے سونا، کندن اور ہیرا بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے انمول کر دینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسے انمول کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، انہوں نے ساری انسانیت کے لیے ان کو امام، لیڈر، رہنما، رہبر، گائیڈ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے توکل۔ یہ توکل جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر آتا ہے تو انہی کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے پھر وہ بے خطر ہو کے آتش نمرود میں کود پڑے تھے نا، کیسے انہوں نے پھر بے خطر ہو کے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی تھی، تو یہ کیسے بے خطر ہو کے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ بے آب و گیا وادی غیر ذی زرع میں قیام کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ جب توکل آتا ہے نا، اور وہ صبر سے اس آزمائش پہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند و بالا عمارتیں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور پھر توکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھا دی نا، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا، یہ آیت کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. پھر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میری شفا کے لیے بھی وہی کافی ہے، میری دعاؤں کی پورا کرنے کے لیے بھی وہی کافی ہے، میری گائیڈنس کے لیے بھی وہی کافی ہے، میری توبہ اور میری بخشش کے لیے بھی وہی کافی ہے، میرے ہر کاموں کے لیے وہی کافی ہے. اب مجھے دنیا کے حکمرانوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے دنیا کے باس سے کچھ نہیں لینا، مجھے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے والدین سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی اولاد سے کچھ نہیں چاہیے. میرا توکل و بھروسہ تو رب کائنات کی ذات کے اوپر ہے. تو یہ وہ رب پہ توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ تَحْمِلُ رِزْقَهَا کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اب اللہ تعالیٰ انسان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کیوں فکر کرتے ہو. اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ جہاں ایک مشکل بات بتاتے ہیں وہاں ہی فوراً تسلی دے دیتے ہیں کہ دیکھو تم میرے اوپر کیوں بھروسہ توکل نہیں کرتے. دیکھ لو اتنے جانور ایسے ہیں کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے. کیا ایسا کبھی تم نے دیکھا کہ وہ جو جانور چڑیا نکلتی ہے صبح کے وقت اور وہ جب نکلتی ہے اس کے گھونسلے میں 6 بچے اگر موجود ہیں، 4 بچے موجود ہیں، تو وہ اپنا رزق بھی لے کر کھا کے آتی ہے اور ان کے لیے بھی لے کر آتی ہے. اور کیسے وہ چونچ کھول کر ان کے منہ میں جو ہے وہ کھلی چونچوں میں ان کے ورمز ڈال رہی ہوتی ہے اور ان کا کھانا ان کو دے رہی ہوتی ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے کیسے پڑھا کہ شہد کی مکھی کے جو انڈے اور انڈوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شہد کے چھتے کے اندر رہتے ہیں اور ان کے اندر جو ان کو جو فوڈ دینا ہے، ان کا جو غذا ہے وہ رائل جیلی کی شکل میں کیسے شہد کے چھتے کے اندر بنائی جاتی ہے. اور وہ رائل جیلی ان بچوں کی غذا ہے جو مکھی کے بچے ہیں. وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ جب شہد کی مکھی کے اندر جو چھتے کے اندر پائے جانے والے انڈے اور ان کے بچوں کی غذا بھی دے رہا ہے، وہ کہاں سے سمندر کی تہوں کے اندر 800 میٹر نیچے پانی کے تہوں میں جو انڈے اور بچے ہیں اور مچھلیاں ان تک کو غذا پہنچا رہا ہے. تو مجھے آپ کو نہیں دے گا؟ وہ ان کو بھی جو چونٹی نکلتی ہے اور وہ نکل کے اپنی بل میں 6 مہینے کا اسٹاک اور ذخیرہ کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو 6 مہینے بھی دے رہا ہے سردیوں کے اندر کہ اب تم باہر نہ نکلنا، اپنے بل میں ہی بیٹھی رہنا. 6 مہینے تم اسی میں بیٹھ کے اپنی خوراک پورا ذخیرہ کر دیا، اللہ اس کو پہنچا رہے. تو کیا مجھے آپ کو نہیں دے گا؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو کیا ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ یہ میری خاطر اتنی مصیبتیں جھیل رہی ہیں؟ وہ تو مصیبتیں بھی نہیں جھیل رہے. ہم اللہ کی خاطر اگر اتنی مصیبتیں جھیلیں گے تو کیا اللہ ان کو رزق دے رہا ہے تو مجھے آپ کو رزق نہیں دے گا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. اللہ یرزقها وإیاکم، تمہیں بھی وہی رزق دے گا. وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا کیا مشکلات سے تم گزر رہے ہو، کتنی تم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کر کے اور اس پر جو ہے وہ جمے ہو، ڈٹے ہو اور صبر سے توکل کر رہے ہو. تم تو امت وسط ہو، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا؟ اللہ تم رزق سے ماورا ہو کے رزق کی فکروں سے بالکل آزاد ہو جاؤ. اللہ رازق ہے اور وہ دینے والا ہے. اور اس کی بہترین مثال اگر ہم اپنے کاروباروں کو چھوڑیں گے، اب اللہ کی خاطر غلط باتوں کو، غلط عادتوں کو، غلط کاموں کو، غلط دوستوں کو، غلط کاروباروں کو اور غلط انداز زندگی کو چھوڑیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رازق نہیں؟ اس کی بہترین مثال جنید جمشید ہمارے سامنے موجود ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ذات پر اس نے توکل کیا. مشکلات آئیں، ضرور آئیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت بھی دی، اللہ نے شہرت بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے دنیا بھر کی سیریں بھی کرائیں. وہ سب کچھ کرتا رہا لیکن انداز زندگی بدل گیا تھا. رب پسند انداز زندگی اپنا لیا تھا اس نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ نکلتا تھا. پہلے وہ اپنے لیے نکلتا تھا، اپنی شہرت کے لیے. اللہ نے جب اس کا محور آخرت اور اللہ کی رضا ہو گئی تو اللہ نے ہر چیز دی، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھا کر دی. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو وہ بھرپور دے گا ہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل عطا فرمائے.
اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ صرف کھیل اور دل کا بہلاوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بس کھیل تماشے کے لیے آئے اور دل بہلانے کے لیے آئے ہو. نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بس ایک کھلونے کی طرح ہے. جیسے کہ بچہ کھلونا سے کھیلتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے اور اس کا دل بھر جاتا ہے اور پھر وہ دوسرا کھلونا لے لیتا ہے. تو گویا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اگر ویلیو ہو تو پھر وہ 2-4 دن کھیل کے کیوں اس کو چھوڑ دے اور پھر دوسرا اٹھا لے. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بس ایک دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور. یہ تو ایک متاع قلیل، تھوڑی سی ایک قلیل سی ایک متاع ہے. لیکن اسی متاع کو اللہ تعالیٰ بس یہی بتا رہے ہیں کہ کھیل اور ایک دل کا بہلاوا ہے. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. گویا تمہارا فوکس، تمہارا محور اس دنیا کو بنانے کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، آخرت کے اوپر تمہاری فکر ہونی چاہیے. تمہارا فوکس جو ہے وہ آخرت پہ ہونا چاہیے. ہر عمل کرو لیکن اس نیت سے کرو کہ اس کا آخرت میں کیا اجر ملنا ہے. کاش یہ لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان جائیں. اصل ریزن جو ہماری گناہوں میں ملوث ہونے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے. تو گویا دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے نا، اور وہ کافر کی جنت ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، کاش یہ لوگ جان لیں کہ اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ذرا سے بھی ہوتی نا تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی حقیقت. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. یعنی کہ اگر زندگی کی کشتی میں تم زندگی کے ناؤ میں سوار ہو، کہیں پھنستے ہو، کہیں پریشانی آتی ہے تو فوراً خالص کر لیتے ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اللہ میرا یہ کام کرا دے، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں بڑا تیرا شکر گزار ہوں گا، اللہ میاں میرا یہ کام کرا دینا، اللہ میاں میرا یہ کام کرا دینا، میں تسلی سے یہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، میں بہت ہی اچھے جگہ میرا ایڈمیشن ہو جائے، میرا بہت اچھے جگہ میرے بچے کا جو ہے وہ رشتہ ہو جائے، یا کوئی بھی میرا گھر بن جائے، یا کوئی بھی ہماری جو حاجت ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی ناؤ میں، جب ہم اللہ سے وہ خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ یکایک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ گلا کر رہے ہیں کہ جب تمہیں میں بچا کے اس فیز میں سے گزار نکال لیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، تم یکایک شرک کرنے لگ جاتے. ہاں میرے نمبر کیوں نہ آتے، میں نے اتنی محنت کی تھی، ہاں میرے بچے کا ایڈمیشن کیوں نہ ہوتا، میں اس کو ٹیوشنوں پہ لے کے جاتی تھی اور اتنا میں نے اس کے اوپر پیسہ بہایا لگایا، کیسے نہ ہوتا اس کا ایڈمیشن. پھر ہاں جی میرے بچے کی شادی کیوں نہ ہوتی، میرا اتنا ملنا ملانا سوشل سیٹ اپ اور فلانا ڈمکانا. مطلب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ سے خالص کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، اس کے بعد سارے کا سارا جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری بات سے نکل ہی جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. تم دنیا ہی کو لے کے بیٹھ گئے اور اللہ کو بھول ہی جاتے ہو. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پورا من حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک بہت بڑی نشانی تھی نا مشرکین مکہ کے لیے کہ حرم کا جو علاقہ تھا وہ پر امن تھا، وہ قریش کے لیے پر امن تھا، اور وہاں پر کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، شب خون مار نہیں سکتا تھا، کوئی لوڈی غلام نہیں بنا سکتا تھا، ہر فتنے سے وہ آزاد تھے. اور یہ پورا ایک حرم کا علاقہ جہاں اللہ نے ہر طرح کا امن اور سکون رکھا تھا، یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کا ہی ایک شہر، اور یہ اتنا خوبصورت، یہ بھی ایک اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. لیکن پھر بھی لوگوں نے جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے.
کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے؟ اب یہ آخری آیت آ رہی ہے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں جو شروع میں سورہ عنکبوت کے اندر آئی تھی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر آخری آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہاں دیکھو، جب تم ایمان لاؤ گے تمہیں آزمایا جائے گا، تو پھر والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، جو ہماری راہ میں جہاد کر کے جمے رہیں گے، جتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، صحیح کوشش محنت کرتے رہیں گے اور مجاہدوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور ایمان لانے کے بعد آزمائشوں میں گھبرا کے چھوڑیں گے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان مجاہدوں کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بار بار یہ دعا سکھا دی کہ سورہ فاتحہ میں بار بار نمازوں میں مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور آج تو میرا خیال ہے اتنی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی کہ جبکہ فتنوں کا دور ہے، دین میں کنفیوژنز آ چکی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کس کو پکڑ کے چلیں، کس کے ساتھ رہیں، کون سی صحیح حدیث ہے کون سی نہیں، ہمیں کچھ معلوم، دین میں اتنی گڑبڑ اور اتنی زیادہ مکس چیزیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سکھا دیا، اگر ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستے کی ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ہماری راہ میں جہاد کرنا شروع ہو جاؤ، مجاہدہ کرو، لگے رہو، جوتے رہو، ڈٹے رہو، مجاہدوں کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہدایت دینا پھر اس کا کام ہے، وہ سیدھے راستے کی ہدایت ضرور ہی عطا فرمائے گا۔ گویا مجاہدوں کا پہلا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ وہ تو البتہ محسنوں کے ساتھ ہے، ان احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تم نے برائی کو بھلائی سے درگزر کرنا ہے۔ یہ ہے احسان کا رویہ، تم نے احسان کا رویہ کر کے چلتے رہنا ہے۔ جب تم نیکی پہ جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، بہترین انداز سے قائم رہو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو جائے گا، تمہارا ولی بن جائے گا۔ اور پھر جب اللہ ولی بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کا ساتھ اللہ پکڑ لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی وعدہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، تمہیں ظلمات سے روشنی کی طرف وہ لائے گا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم جہاد سے کرتے ہوئے جمے رہو، ڈٹے رہو، جوتے رہو، انشاءاللہ پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پالش بھی کرے گا، گرائنڈ اور ریفائن کر کے کندن بھی بنائے گا، ہیرا بھی بنائے گا، اور تمہیں بہترین اور انمول بھی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریوارڈز ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کا مجاہد بھی بنا اور دین کا مہاجر بھی بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين ثم آمين۔